ایک زمانے میں گورنر ہاؤس کے حوالے سے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ تو گرا دینی چاہیے اس کی دیواریں، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ گورنر ہاؤس کوئی خدا نہ خواستہ کوئی عیاشی کا اڈا ہے جہاں پہ گورنر بیٹھ کے کوئی سوئمنگ پول ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ عثمان بزار صاحب بڑے ریگولر یہاں پہ سوئمنگ کرنے آتے تھے، پھر بعد میں آپ نے بھی اس میں سوئمنگ کی ہوگی ڈیفینیٹلی. تو یہ ایک تاثر ہے کہ جی اتنا بڑا گورنر ہاؤس ہے، جو اندر جا کے دیکھتا ہے اسے پتہ ہے کہ اندر تو ملازمین کی رہائش گاہیں بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں. آپ کا یہ کیا تاثر تھا جب آپ پہلی مرتبہ گئے ہیں بطور گورنر کے طور پہ، آپ کو پتہ چلا کہ یہ گورنر ہاؤس کیا ہے، کیا معاملات ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنر ہاؤس میں یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے جی. انگریزوں کے دور میں بنا. اس میں ایک بنکر بھی ہے بام پروف، اگرچہ اس میں جاتے ہوئے اگر کوئی کلاسٹروفوبک شخص ہو تو اس کو تو وحشت ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک بام پروف بنکر بھی ہے، سوئمنگ پول بھی ہے، اور چیزیں بھی ہیں، جم بھی ہے. اب ایک اسکول بھی ہے اندر 3 ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس ہیں. 2 اسکول ہیں گورنمنٹ کے، اور ایک ٹیفٹا کا اسکول، ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے اندر. تو لیکن یہ جو اندر یہ سارے ادارے ہیں، اور پوری بہت بڑی کالونی ہے پیچھے. اس بہت بڑی کالونی میں تمام گورنر ہاؤس کے امپلائیز نہیں رہتے، بہت سے اور سرکاری ملازموں کو بھی وہاں پہ گھر، یا خاص طور پہ کوارٹرز اور چیزیں، اور لو اسکیل امپلائیز زیادہ جو ہیں وہ باہر کے بھی آتے ہیں، اور ان کو بھی وہ گھر ملتے رہتے ہیں. ایک سرٹن ریشو ہے جو مینٹین کی جاتی ہے. اور اسکولز جو ہیں، اس اسکول میں انٹرسٹنگلی چونکہ گورنمنٹ اسکول ہیں تو زیادہ تر لو اسکیل امپلائیز کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، یا ارد گرد کے جو ہیں وہ. اگر میں آپ کو اسکولوں کا حال بتاؤں، جب میں نے اسکول وزٹ کیے آتے ہی، تو وہاں پہ اتنے برے حالات تھے. اور اللہ کا شکر ہے اس پہ میں نے متعدد، اور میری اہلیہ نے بھی متعدد، وہاں گرلس اسکول بھی ہے، بوائز اسکول بھی ہے، ووکیشنل ادارہ بھی ہے کیا. اور میجورٹی بچے گورنر ہاؤس کے اطراف سے آتے ہیں جو وہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی. لیکن جو سوئمنگ پول اور باقی چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گورنر کو چاہیے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، زیادہ بہتر سرو کرنے کے لیے ریگولر ان کو یوز کرے. اور میں اپنی کوتاہی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں سوئمنگ پول میں، حالانکہ میں سوئمنگ پول اپنی پوری لائف اور بہت ارلی ایج سے، یعنی کہ میں پرائمری اسکول میں تھا تو سوئمنگ سیکھ کے ریگولر سوئمر تھا، لیکن یہاں پہ سوئمنگ پول ہونے کے باوجود میں کوئی اپنی تمام 2 سالہ کیریئر میں شاید 3 یا 4 دفعہ سوئمنگ کی ہوگی میں نے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنا چاہیے تھا ریگولر، لیکن میں کر نہیں پایا، میری کمزوری ہے. لیکن اگر وہ سوئمنگ پول ہے اور فٹ رکھنے کے لیے اچھی بات ہے. لیکن جو ایک اور اسپیکٹ ہے نا، جس کو میں دیکھتا ہوں گورنر ہاؤس کو، اور اس پہ میں نے اپنا کردار اللہ کا شکر ہے کہ ادا کیا، وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں یہ پرانی عمارتوں کو تلف نہیں کیا جاتا. آج ان کی ساخت اور حیت تبدیل نہیں کی جاتی، ان کی دیواریں گرائی نہیں جاتی. اس کو تو بلکہ کرائم سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارا ایک ہیریٹیج بلڈنگ ڈکلیئر ہو چکی ہے، اور ہیریٹیج بلڈنگ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو ہم نے یہی کیا، اس کو پرزرو کیا، اس کو بہتر کیا. اس کے اندر بہت قیمتی فن پارے ہیں. استاد اللہ بخش اس کی گیلری بنائی، وہ مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے، کچھ اسٹور میں پڑے ہوئے تھے، ان کو گیلری بنایا. یہاں پہ عبدالرحمن چغتائی کی پرائس لیس پینٹنگز ہیں جو ورلڈ مارکیٹ میں ملینز آف ڈالرز ایچ کی اس کی ویلیو ہے، ان کو پرزرو کیا، ان کو بہتر طریقے سے ڈسپلے کیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج بکنگم پیلیس، جو کہ برطانیہ کی شاہی خاندان کا سب سے مین جو رہائش کی جگہ ہے لندن میں، آج گرمیوں میں وہ بھی کھول دیا جاتا ہے. 1993 میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں پہلی دفعہ تاریخ میں بکنگم پیلیس کو جب کھولا گیا تھا تو انہوں نے کہا تجرباتی طور پہ کھول رہے ہیں، شاید یہ آخری دفعہ بھی ہو. اور میلوں لمبی اس کی لائن ہوتی تھی، لوگ اس کے اندر جا کے اس کو دیکھنا چاہتے تھے. تو ہم نے بھی اور جو کریملن ہے رشیا میں، جہاں پہ رشین پریزیڈنٹ کام کرتا ہے، تو وہاں پہ پہلے مشہور تھا کہ یہاں پہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، سیکیورٹی کا یہ عالم ہے. اب اس کو بھی ٹورسٹ کے لیے کھول دیا گیا. میں نے خود وہ وزٹ کیا ہوا ایز ٹورسٹ جا کر، کیونکہ میں سیاست میں آنے سے پہلے میں 30-35 دنیا کے ممالک میں ٹورزم کے لیے جا چکا ہوا تھا. تو جب میں گورنر ہاؤس میں آیا تو مجھے بھی یہ کہا گیا کہ اس کو اگر ہم کھولیں گے تو یہاں پہ VIP موومنٹس ہیں، کبھی پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، کبھی کوئی دوسرے ملک کے ہیڈ آ رہے ہیں، کبھی اہم میٹنگز چل رہی ہیں، مسائل ہو جائیں گے. تو میں نے کہا کہ اگر کریملن میں مسائل نہیں ہوتے، جس دن میں گیا تو انہوں نے ایک حصہ تھوڑا سا کارڈن آف کیا ہوا تھا کہ یہاں پریزیڈنٹ پوٹن آج کام کر رہے ہیں تو آپ اس طرف نہ جائیں، باقی پورا کریں جہاں مرضی پھریں. تو اگر وہاں مسائل نہیں ہیں، اگر بکنگم پیلس میں مسائل نہیں ہیں، اگر وائٹ پیلس میں مسائل نہیں ہیں، تو ہم اپنے اثاثے کو پرزرو کر کے کیوں نہ کھولیں. اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے 2 سال میں کم از کم 8-9 ماہ مجھے لگے اس پورے تیاری کو، اور بہت ویل ایکسرسائز، مطلب ویل پریپیئرڈ ایکسرسائز یہ کی.
اور اس کو جب کھولا تو آج وارلڈ سٹی اتھارٹی اور ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کے ساتھ مل کے گورنر ہاؤس کھلا ہوا ہے، اور وہاں پہ ٹورز آتے ہیں، ایک ایپ کے ذریعے لوگ فل کرتے ہیں اس کی اپلیکیشن، اور وہ مطلب اس پہ صرف وہ اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں، دے کم اینڈ دے وزٹ، اور اس میں اس کے تہہ خانے میں جو قبر ہے وہ جہاں پہ اوریجنل یہ گورنر ہاؤس کی شروعات ہے ایک مزار سے، وہ دکھاتے ہوئے اس کو جھیل پہ لے جاتے ہوئے اس کو گورنر ہاؤس کے سارے علاقے، جس کو پہلے ایک زمانے میں کچھ عرصے کے لیے گورنر ہاؤس کھولا گیا اور کہا گیا کہ گورنر ہاؤس کھل گیا ہے، لیکن بڑی جلدی بند کر دیا گیا۔ اس کھلنے میں جو مین ٹیکنیکل فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس مین بلڈنگ سے بہت دور تک حد قائم کر دی گئی اور کہا گیا کہ آپ ان لانز میں صرف بیٹھ سکتے ہیں، اور قریب آنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اور ہم جو جب یہ ٹورز کھولے تو اچھا، اور اس میں یہ ہوا کہ چونکہ وہ ان گائیڈڈ تھا تو کچھ نادان بچے آ کے کسی نے 100 سال پرانے درخت کے اوپر اپنے نام کندہ کر گئے، اور پرماننٹ پرانی بلڈنگز کے اوپر ان کا نام اپنے اور اپنے چاہنے والوں کے نام کندہ کر گئے، کہیں پہ کچھ اور چیز توڑ دی۔ ایک بہت مشہور تصویر ہے کلاڈ مونے جو ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، ان کی دا برج کے نام سے، اور وہ دنیا کی بڑی ایک پرائس لیس پینٹنگ ہے۔ تو دا برج کے پیٹرن پہ ایک وہاں گورنر ہاؤس کے اندر ایک چھوٹی سی لیک ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے، ایک وہ برج اس طرح کا ووڈن برج بنا ہوا تھا۔ تو جب وہ گورنر ہاؤس کھولا گیا تو لاپرواہی کی وجہ سے وہاں پہ اتنے لوگ اچانک اس برج پہ چلے گئے کہ وہ کولیپس کر گیا، ٹوٹ گیا، اب عام سا وہاں پہ اسٹیل کا برج بنا دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اب ہم نے کھولا، اب آپ نے کھولا تو پورا یہ سسٹمیٹک ہے، ایپ کے ذریعے جاتے ہیں، بالکل کوئی ادائیگی کرنی پڑتی ہے؟ ہاں، ایپ کے ذریعے کوئی 1700-1800 کی شاید ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ اس میں گورنر ہاؤس جو ہے اس کی بجائے وہ وارلڈ سٹی اتھارٹی سارا مینیج کرتی ہے، ان کو پیمنٹ جاتی ہے، اور وہ ابھی بھی یہ چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، اور وہ آتے ہیں سارے، اور 1 سال سے چل رہا ہے، اور لوگ اس کا وزٹ کرتے ہیں، تہہ خانے میں جاتے ہیں۔ یہ جو ہم نے مین ڈرائنگ روم جہاں پہ میں ڈیلیگیشنز کو ملتا تھا، یا گورنر صاحب جو ہیں وہ ملتے ہیں ڈیلیگیشنز کو، اور چیمبرز کے یا انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز، یا وہاں پہ جو آئیوری روم ہے جہاں پہ، تو یہ سب اوپن ہے۔ وہ جب لوگ آتے ہیں ان سب کمروں میں ان کو لے جایا جاتا ہے۔ جو ہم نے 1896 کا پیانو ریسٹور کیا، اور وہ سی بیکسٹائن کا ایک پرائس لیس پیانو ہے جو دنیا میں چند بنے تھے، وہ اس کو دیکھتے ہیں، پینٹنگز دیکھتے ہیں۔ دربار ہال جہاں پہ تمام اہم پنجاب کی اوتھ ٹیکنگز اور سویرنگ ان سیریمنیز ہوتی ہیں، اس کو دیکھتے ہیں لوگ، اور اس کے نیچے قبر پہ جاتے ہیں، مختلف اور جگہیں دیکھتے ہوئے پھر لیک پہ جا کے ان کو ریفریشمنٹس دی جاتی ہیں، اور وہ اچھی یادیں لے کے جاتے ہیں۔ فارن ٹورسٹ بھی آتے ہیں، پاکستانی ڈائسپورا جو دوسرے ملکوں میں جب وہ لاہور آتا ہے ان کے لوگ بھی آتے ہیں، میں اس سے اکثر انٹریکٹ کرتا تھا۔ اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ لاہور کے مقامی لوگ وہ بھی اپنی فیملیز کو لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سر کسی نے دیکھا ہی نہیں، یہاں تو پاس نہیں آنے دیتے اس کے آس پاس۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا جو سٹک لے کے چل رہے تھے، جو بالکل وہ اندرون شہر لاہور سے آئے ہوئے تھے، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ تو مقامی ہیں، تو مطلب باہر سے لوگ تو شوق لے کر آتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو بچپن سے، یعنی کہ آپ وہ بزرگ تھے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ بچپن سے مال روڈ سے ادھر سے گزرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ان دیواروں کے پیچھے کیا ہے۔